السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان سیریز سے بہت اہم عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، بلکہ آج سے ہم لگاتار کئی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ رمضان میں تقوی کیسے حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اس میں لاسٹ بات جو ذکر کی اللہ نے، پرپز آف فاسٹنگ جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ اے مسلمانوں، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ تو پتہ کرنا یہ ہے کہ متقی کیسے بن سکتے ہیں، ہم تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں، رمضان المبارک میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو اگر ہم کریں گے روزے کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ الرحمن ہم تقوی کی طرف قدم بڑھا سکیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو ہمیں پتہ کرنا ہے کہ متقی انسان کیسے بن سکتا ہے۔ مرحبا یا رمضان۔ آئے شروع کریں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں تقوی کے حصول کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہی کام ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، اور وہ ہے رمضان کا روزے رکھنا۔ ہم نے پچھلے ویڈیو بات کی تھی رمضان کی فضیلت، آج ہم بات کریں گے روزے کی فضیلت۔ تو سب سے پہلی بات کہ روزے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، سب کے اوپر فرض ہے۔ کچھ لوگ ایکسیپشن ہیں، یقیناً کچھ لوگ ہیں جیسے کہ ایسا بوڑھا انسان جس کے صحیح ہونے کے چانسز اب نہیں ہے، واپس جوان تو ہو نہیں سکتا، مزید اب اس کی عمر بڑھتی ہی جائے گی، تو یقیناً اس کے لیے کہ وہ روزے نہ رکھے، انسٹیڈ وہ فدیہ دے دے، اور ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے۔ یا بریسٹ فیڈنگ موم ہے یا پریگننٹ عورت ہے، یعنی کہ وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہو یا وہ عورت جو پریگننٹ ہو، ان دونوں کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے روزے ترک کر دے اگر بچے کی سیفٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو، اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے تب وہ ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا کوئی بندہ مریض ہے، بیمار ہے، اب چاہے وہ کسی بھی طریقے کی بیماری ہو سکتی ہے، ایسی بیماری جو اسے روزہ رکھنے کی حالت میں زیادہ بیمار کر سکتی ہے، جیسے کہ کورونا کا ٹائم چل رہا ہے، کوئی بندہ اللہ نہ کرے پازیٹیو آ گیا ہے، اب ایسی صورت میں امیون سسٹم بہت سٹرونگ چاہیے۔ اگر آپ اس حالت میں روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ بچے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ آپ کولیپس کر جائیں اور آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ ابھی آپ روزے سکپ کریں، امیونٹی بڑھائیں، ہر وہ چیز لیں جس سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے، وائٹامن سی لیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کیا کریں، جب حالات بہتر ہو جائے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے، تب ان روزوں کو آپ میک اپ کر لیں، دوبارہ رکھ لیں۔ اسی طریقے سے او علی سفر، بندہ سفر پر ہے، سفر آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشکل ہوتے ہیں آج کے، حالانکہ ہم لوگ اکثر فلائٹ سے سفر کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ٹرینوں میں بھی اے سی میں سفر کر لیتے ہیں لوگ، نہیں اندازہ ہوتا، لیکن پھر بھی سفر ہے، اللہ نے اجازت دی ہے اگر کوئی بندہ چاہے تو روزہ اسکپ کرے، لیکن جب مقیم ہو جائے تو ان روزوں کو واپس کر لے۔ لیکن باقی اس کے علاوہ جو لوگ مقیم ہیں، رہ رہے ہیں، آزاد ہیں، تو یقیناً انہیں روزے رکھنے فرض ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب بات کرتے روزہ ضروری بھی ہے، ساتھ میں تقوی کا حصول کا باعث ہے۔ دیکھیں، تقوی میں رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے۔ اللہ رب العزت کی پیارے حبیب آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جب کوئی بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ میں رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ آپ پر سے ہٹ گیا، لیکن کنڈیشن ہے ایمانا، آپ روزے رکھیں گے لیکن ایمان کی حالت میں، مومن ہونے کی بعد میں، ایمان کی حالت میں، اور نمبر دو احتساباً، صرف آپ کی یہ باڈی، صرف آپ خود کو بھوک سے نہ دور رکھیں اور ریلیشن شپ سے نہ دور رکھیں، بلکہ آپ کا ایک ایک عمل، ایک پارٹ آف دی باڈی مسٹ بی فاسٹنگ، یعنی کہ آپ کی آنکھیں وہ جو ہے نا بری باتوں کو نہ دیکھ رہی ہوں، آپ کے ہاتھ غلط کام نہ کر رہے ہوں، آپ کے کان غلط نہ سن رہے ہوں، آپ کی زبان غلط نہ کہہ رہی ہو، ایسا جب روزہ ہوگا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم یعنی انسان کے تمام جو اعمال ہوتے ہیں
اللہ رب العزت اس کا اجر اسے دے دیتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، الی 700 ضعف، اور سم ٹائم کبھی کبھی 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، وأنا أجزا بہ، یا پھر اجزی بہ، یعنی کہ اس کی جزا صرف اور صرف میں ہوں یا میں جانتا ہوں، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم اور آپ باقی تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس پر کتنا ریوارڈ ملنے والا ہے، لیکن روزے کا نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا روزہ میرے لیے ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ روزے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کیوں روزہ اللہ کے لیے، باقی تمام عبادتوں میں کہیں نہ کہیں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اگر آپ حج پر جاتے ہو تو آپ پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ حج پر گئے ہو، لیکن آپ روزے دار ہو تو جب تک انسان اپنی زبان سے نہ کہے پتہ نہیں چلتا کہ بندہ روزے سے ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان کی اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، بندے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ صرف اور صرف میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے رمضان المبارک میں آپ جتنے چھوٹے موٹے بہانے بنا سکتے ہیں، نمازوں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے بناتے ہیں، پہلے تو وہ بھی نہ بنائیں، لیکن روزے کے لیے تو کوئی بھی نہ بنائے، کیونکہ رمضان میں روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج سے کنٹینیوسلی آلموسٹ ایوری ڈے آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں گے جس میں ہم تقوی کیسے حاصل کریں اس پر بات کریں گے۔ آئے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، والدین کا خیال رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی تعظیم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔